الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے نفلی ثواب کا جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. آج تھوڑی سی حدیث بڑی ہے لیکن بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث پاک سے ہمیں کافی جو ہے وہ مسائل کا علم ہوگا. تو حدیث پاک شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ، یعنی یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی ان کی زندگی میں ہی. ایک یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں کہ جن کو زندگی میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی. آپ فرماتے ہیں قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی. آپ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس سال مجھے سخت بیماری آئی اور میں بیمار ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے. تو ان کلمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا آدمی بھی بیمار ہو جائے تو بڑا اس کے لیے عیادت کے لیے تشریف لے جائے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کو جہنم کی 60 سال مسافت سے دور کر دیا جاتا ہے. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. فقلت، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا جب وہ میرے پاس آئے، یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بیماری نے سخت آ لیا ہے اور میں کس حالت تک پہنچ رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. وَأَنَا ذُو مَالٍ، میں صاحب مال ہوں، یعنی میں زیادہ مال والا ہوں. اور وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، میری کوئی بھی بیٹی نہیں ہے سوائے ایک کے، یعنی میری مال بہت زیادہ ہے اور میرے وارثوں میں صرف ایک وارث ہے اور وہ صرف بیٹی ہے. افاتصدق بثلث مالی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افاتصدق بثلث مالی، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 حصہ میں اس کو جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، یعنی تم 2 حصے جو ہے وہ 2 حصے تم صدقہ نہیں کر سکتے. انہوں نے پھر عرض کی فشطر یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ میں آدھا حصہ جتنا مال ہے اس کا آدھا حصہ بیٹی کو صدقہ کر دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کی فالثلث یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کل مال میں سے اگر میں 1/3 حصہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو صدقہ کروں تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثلث والثلث کثیر او کبیر، یعنی زندگی کی حالت میں بیٹی کو تیسرا حصہ دینا یہ بھی بہت زیادہ ہے یا یہ بھی بہت بڑا ہے. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کے عالم میں اگر کوئی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی چند اقسام ہیں. پہلی قسم جو ہے یہ واجب ہے. واجب یہ ہے کہ واجب وصیت یہ ہے کہ کسی آدمی پہ حج رہتا ہے یا کسی پہ نمازیں رہتی ہیں یا کسی کا قرض دینا ہے، تو مرنے کے عالم میں ہو تو وہ اپنے بیٹوں اپنے وارثوں کو بتا کے جائے کہ مجھ پہ حج فرض تھا میں نے حج نہیں کیا، وہ جو ہے وہ حج بدل ادا کر دینا. مجھ پہ قرضہ تھا یہ قرضہ ادا کر دینا. مجھ پہ اتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ساری نمازیں جو ہے وہ ان کا فدیہ وغیرہ دے دینا. تو یہ جو ہے واجب وصیت ہے، یہ ہر بندہ مومن کو کرنی چاہیے. دوسری مستحب وصیت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی کہہ دے کہ میرا جو مال ہے اس میں سے 1/3 حصہ مسجد کو دے دینا یا کسی مدرسے کو دے دینا یا کسی دینی طالب علم کو دے دینا یا کسی فقیر کو دینا، یہ جو ہے یہ مستحب ہے. تیسری وصیت جو ہے یہ مکروہ ہے. کسی فاجر یا فاسق یا دشمن جو دین اسلام کا دشمن ہے اس کے لیے وصیت کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے. اس کے بعد چوتھی قسم ہے مباح. یہ ہے کہ اپنے وارثوں کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ 1/3 میں سے وصیت کرنا یہ جائز ہے. اگر
ٹوٹل مال میں 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے گا تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اگر کل مال کی وصیت بھی کر دے گا مرنے سے پہلے کہ میرا جتنا مال ہے میں فلاں بیٹے کے دیتا ہوں، تو تب بھی اس پورے مال میں سے 1/3 حصہ ہی وصیت سمجھی جائے گی، پورا جو ہے وہ وصیت نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور باقیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا یہ بھی سننے والا ہے۔ حضور نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر، تو اپنے وارثوں کو امیر چھوڑ کے جا، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ ان تذرہم آلۃ یتکففون الناس، یہ بہتر ہے کہ تو اپنے جو وارث ہیں ان کو امیر چھوڑ جا، اس سے کہ تو ان کو غریب چھوڑ اور وہ لوگوں سے جا کے جو ہے وہ پیسے مانگتے پھریں، اپنی ضروریات جو ہے وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا زندگی میں سارا مال صدقہ نہیں کر دینا چاہیے، کچھ روک لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ بیمار ہو، یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید میں اس بیماری میں مر جاؤں اور وہ مرے نہ، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ اس کے پاس مال ہی نہ ہو، سارا صدقہ کر دیا ہو، یا بیٹوں کو کچھ بھی نہیں دیا اور سب کچھ صدقہ کر دیا اور بیٹے جو ہے وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو بیٹوں کو جو ہے وہ غنی چھوڑ کے جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ بیٹوں کو جو ہے وہ فقیر اور جو ہے وہ نادار چھوڑ کے جائے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، یہاں تک کہ تو اللہ کی رضا کے لیے جو چیز بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا فرمان سنیں حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي إِمْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ تو ایک لقمہ بھی اگر بیوی کے منہ میں ڈالے گا تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، ہم بیوی کے ساتھ جو صحبت کرتے ہیں، رات کے جو معاملات ادا کرتے ہیں، کیا اس پہ بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کو تم ناجائز طریقے سے کرتے تو تمہیں گناہ ملتا یا نہیں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں گناہ ملتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم حلال طریقے سے کرو گے تو اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ یعنی آدمی کی یہ نیت ہو بیوی کے پاس جاتے وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے حلال کیا ہے، میرے لیے جائز قرار دیا ہے، میں اس وجہ سے اس کے پاس جاتا ہوں، تو اس نیت کی وجہ سے حلال سمجھتے ہوئے اس کے پاس جانا یہ بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ پھر انہوں نے عرض کی فقال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلف بعد اصحابی، یعنی ہجرت کر کے یہ مدینہ میں آ گئے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب ہجرت کے بعد معاملات میں اپنے ساتھیوں سے کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، ثواب میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجۃ ورفعۃ، کہ اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی بھی عمل کرے گا تو اس سے تیرا مرتبہ اور تیرے درجات بلند ہوں گے، تو اپنے ساتھیوں سے جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا۔ ولعلک ان تخلف حتی ینتفع بک اقوام او یضر بک آخرون، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوشخبری فرما دی کہ میں امید کرتا ہوں کہ بعد والے زمانے میں کچھ لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ تم سے نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیب کی خبر تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پوری ہوئی۔ آپ عراق میں جو ہے جب عراق کو فتح کیا گیا، عراق میں گورنر بنے، تو ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو نفع ہوا اور جو جتنے بھی دشمن اسلام تھے ان کو جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نقصان ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات بھی جو غیب پر مبنی تھے یہ بھی پورے ہوئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم امض لاصحابی ہجرتہم، یا اللہ میرے صحابہ نے جو مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی ہے، یا رسول اللہ مکہ کی طرف جو مدینہ سے ہجرت کی ہے کہ مدینے میں آ گئے ہیں، مکہ میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی زمینوں کو چھوڑ دیا، یا رسول اللہ ان کی ہجرت کو پورا فرما دے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تردہم علی آقابہم، میرے صحابہ کو جو ہے وہ ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، یا اللہ ان کی ہجرت کو پورا فرما۔ لیکن الباعث سعد بن خولہ یرسی لہو ان مات بمکہ تھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص
کہ جو مکہ میں وفات پا گئے تھے، یا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی لیکن پھر جو ہے وہ مکہ میں چلے گئے، مدینہ آئے پھر مکہ میں چلے گئے، یا کسی کام کے لیے مکہ میں گئے اور وہاں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ جو ہے وہ یہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کاش وہ بھی مدینہ شریف پہ مرتے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مدینہ شریف میں آ کے مرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو بھی صحابی مدینہ میں آتے، حتیٰ کہ مکہ میں زیادہ ثواب ملتا ہے نمازوں کا، لیکن پھر بھی صحابہ جو ہے وہ مدینہ سے باہر نہیں جاتے تھے کہ ہم یہاں پہ ہی وفات پا جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب ان تمام احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نیت اچھی رکھے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہاں پہ جو یہ صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے بارے میں بھی مختصر سا تعارف پیش کر دوں۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو اسحاق ہے، ان کا نام سعد ہے، اور ان کے والد کا نام مالک اور ان کی والدہ کا نام حمنہ ہے۔ یہ جو میں نام بتاتا ہوں اس کی حکمت ایک یہ ہے کہ آپ صحابہ اور صحابیات کے نام سنیں، ان کو یاد کر لیں، پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہو یا پوتا پوتی پیدا ہو یا محلے میں کوئی لڑکا لڑکی پیدا ہو تو آپ سے اگر نام پوچھیں تو آپ کسی صحابی کا نام یا کسی صحابیہ کا نام انہیں بتا دیں کہ میں نے فلاں کا والد کا نام یہ سنا ہے، فلاں صحابی کا نام یہ ہے، آپ بھی ان کا نام یہ رکھ لیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آئے، اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ میں تشریف لائے۔ اور یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام میں جو ہے وہ تیر بنایا تھا، اور تیر بنانے کے بعد جب انہوں نے تیر چلایا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا سعد یہ تیر دشمنوں کی طرف پھینک، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ پوری اگر تاریخ پڑھی جائے تو 3 صحابہ کرام ایسے ملتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ فرمائے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ ایک یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ایک حضرت طلحہ ہیں، اور ایک حضرت زبیر بن العوام ہیں۔ یہ 3 صحابہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیارے الفاظ سے جو ہے وہ ان کو ملقب فرمایا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ تم پہ قربان ہوں۔ یہ 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ وفات پائے، اور 55 ہجری میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد انہیں جنت البقیع یعنی مدینہ شریف کا جو قبرستان ہے جنت البقیع میں ان کو دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔